بسم اللہ کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم طلبہ کرام، پاکستانی بھائیوں، پوری دنیا میں سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسان کے نفسیاتی مسائل پہ بات کریں گے۔ ہم پہلے انسان کا وجود پڑھ چکے ہیں اور ان کے حالات پڑھ چکے ہیں، مختلف امراض پہ بات بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نفسیاتی مسائل پہ بات کریں گے۔ نفسیاتی مسائل 3 قسم کے ہوتے ہیں: کیفیاتی، غذائی اور سماجی۔ سب سے پہلے غذائی حالات ہوتے ہیں۔ الٹا سیدھا کھانے سے انسان کے جسم میں عضلاتی خودی تحریک کا تمام تیز ہو جائے تو وہ ایک پاگل ہو جاتا ہے جو بولتا زیادہ ہے، کسی کی نہیں سنتا، اپنی سناتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے جسم میں اعصابی رطوبات کا بہت زیادہ پیدائش ہو جائے اور وہ بنیادی طور پر کیمیاوی طور پر بہت زیادہ رک جائے تو انسان اعصابی پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چپ بادشاہ، وہ بولتا نہیں ہے، لڑتا بھی نہیں ہے، چپ بھی بیٹھتا ہے، اس کو خوف زیادہ ہوتا ہے اور وہ چپ بیٹھا رہتا ہے، بس چپ چپا، تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ پاگل ہوتا ہے خودی۔ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے وہ بولتا تو زیادہ ہے لیکن لڑتا بھی ہے، غصہ اس کو بہت زیادہ ہے، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، آخر کار مجبور ہو کے ڈاکٹر اس کو نشہ دیتے ہیں یا اس کو باندھ کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو پھر آخری حربہ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ پیر صاحب کی قبر پہ جا کے اس کو باندھ کے زنجیریں لگا کے باندھ کے آ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ بغیر علاج کے وہاں سڑتا رہتا ہے، سڑ کے وہاں مر جاتا ہے۔ پھر ان کو فون کرتے ہیں، یہ اپنی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ ان حالات میں ہمیں اس آج کے سبق کو انتہائی اہم سمجھنا ہے اور اس کو اہم ترین سبجیکٹ سمجھ کے اس کو آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اعصابی طور پر جب اعصابی رطوبات کیمیاوی طور پر بہت زیادہ ہو جائے تو خفقان قلب ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے مزاجی طور پر کہ خفقان قلب ہے، اعصابی خفقان قلب۔ خفقان کی معنی ڈر، خوف، اور وہ اس حالات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے بولتا نہیں ہے۔ کوئی سن لے گا مجھے مارے گا، میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی غلط عمل نکل جائے۔ اس کو کبھی کبھی جھٹکے بھی لگتے ہیں، کیا ہو گیا، اس طرح سے اس کو جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ اب یہ اعصابی مریض جو ہے یہ زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ اندھیرے میں رہے، کوشش کرتا ہے لائٹ زیادہ نہ ہو، تیز سورج کی روشنی میں بھی نہیں نکلتا، اور اس کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ نمبر 2، عضلاتی مریض۔ عضلاتی نفسیاتی مریض جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جسم میں سودا کی کثرت ہو جاتی ہے۔ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے۔ عضلات میں سودا کی کیفیت بڑھنے کی وجہ سے عضلات کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ عضلاتی حرکت میں سب سے تیز ترین چیز دل ہے اور زبان ہے۔ جب زبان زیادہ چلے گی تو دل زیادہ حرکت کرے گا۔ اس مریض کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، 72 سے 78 ہونی چاہیے تو وہ 100 سے 108 تک چلی جاتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس حالت میں اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سودا وہاں بڑھی ہوئی ہے تو سکیڑ بھی وہاں نسوں میں وریدوں اور شریانوں میں جو ہے نا سکیڑ بھی جو ہے بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے خودی تحریک میں۔ خودی تحریک میں چونکہ خون میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دماغ جو ہے وہ تسکین میں ہوتا ہے، تو دماغ اپنے آرڈر جو ہے تسکین کی وجہ سے کم دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا بندہ خود ہی اپنا کام خود کر لیتا ہے۔ اس کو غصہ بہت آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اپنے منہ بولتا رہتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خودی تحریک میں ہے اور خودی پاگل پن کا شکار ہے۔
اب اس طرح سے اس مریض کو چھوڑ کے اگر ہم آگے چلیں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ معاملہ ہوتا کیوں ہے۔ سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے ہماری غذائی گڑبڑ سے، دوسرا ہمارا معاملہ ہوتا ہے کیفیت یعنی موسمیاتی اثر یا حادثاتی کوئی معاملات ہو جائیں، جیسے ایک آدمی نے گولیاں چلتے دیکھا، لوگوں کو مرتے دیکھا تو وہ اعصاب میں چلا گیا اور وہ چپ بات ذات کے ڈر کے مارے جا کے چھپ گیا کہیں، تو وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے دماغ پہ بہت برا اثر پڑ جاتا ہے، یہ کیفیاتی اثر کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے غذائی اثر، غذا میں بھی اگر ایک آدمی اعصابی چیزیں کھا کے جب دیکھو وہ جلیبیاں اور دودھ کھا رہا ہے، لازمی بات جلیبیاں دودھ مسلسل کھانے سے اعصابی رطوبات اس کے دماغ میں پانی بھر دیں گی تو وہ پورا کام نہیں کرے گا، اس کو بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے دماغ میں، اور ہر آدمی کو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہتا آہستہ ہے لیکن اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، نہیں مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ خفقان میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد اگر جو عضلاتی مریض ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عضلاتی غذائیں کھاتا ہے، نمبر دو اس کو ایسا نشہ دیا جاتا ہے جس سے اس کے عضلات میں سکیڑ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، سودا کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جیسے غذا ہے، غذا میں کڑائی، ہوٹل کی دعوت اور یہ سب چیزیں انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس وجہ سے وہ عضلاتی، اور دوسری موسم، انتہائی عضلاتی موسم میں انسان کام کرتا ہے مسلسل تو وہ بھی تھک ہار جاتا ہے، کہتا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، پھر وہ بولنا شروع کرتا تو اسٹاپ نہیں لگا تھا، بولتا چلا جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بولتا چلا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ عضلاتی نفسیاتی مریض کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غدی مریض پہ۔ غدی مریض میں دو الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں سے دشمنی ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے تو اس میں یا تو وہ اعصاب میں چلا جائے گا ایک دم ڈر کے مارے، اگر وہ مقابلے پہ آ جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ غدی جو ہے پاگل پن میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ اپنا غصہ جو ہے گھر والوں پہ بھی نکالے گا، کبھی باپ کو تھپڑ مارے گا، کبھی ماں کو تھپڑ مارے گا، کبھی بیوی کو تھپڑ مارے گا، کبھی بھائی کو مارے گا، کبھی پڑوس کے کسی لڑکے کو تھپڑ مار دیا، اس طرح سے ایک باقاعدہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں 3 نشانیاں ہیں، اعصابی آپ کو ایسے ریکویسٹ کرے گا، عضلاتی آپ سے بڑھ بڑھ بات کرے، کوئی سبجیکٹ ہو یا نہ ہو بولتا رہے گا، غدی جو ہے وہ آپ کو اپنی بکتا سنائے گا اور بری طرح سنائے گا، آپ نہیں سنیں گے تو وہ آپ کو مارنا شروع کر دے گا۔ اس طرح سے یہ تینوں مسائل جو ہیں، خوراک، موسم اور نفسیاتی معاشرتی مسائل جو ہمارے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کو نوکری نہیں ملتی، وہ بی ای بھی کرتا ہے، ایم اے بھی کرتا ہے، ایل ایل بی بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کو جاب نہیں ملتی، اور اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی میں تو ناکام ترین شخص ہوں، پھر یہ ناکام لفظ جو ہے اس کو کھا جاتا ہے، اس کو اگر وہ رطوبات اس کی اعصابی ہیں تو وہ اعصابی پاگل پہ ہو جائے گا، اور اگر وہ عضلاتی ہے تو وہ بولے گا یار کیا ہو گیا، یہ گورنمنٹ ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، مجھے نوکری نہیں ملی، میں نے اتنا پڑھا وہ پاگل ہو جائے گا۔ تیسرا ہے وہ جو لوور کلاس کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے اور سیاست میں ملوث ہے، وہ خود ہی پاگل ہوتا ہے، اکثر لوگوں سے بیٹھتا تو میرے لیڈر کے لیے یہ بات کر رہا ہے، یار مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، تو میرے لیے یہ بات کرتا ہے، تو میرے ابا کے لیے بات کرتا ہے، فلانے کے لیے بات کرتا ہے، فلانے کے لیے بات کرتا ہے، ابا اماں کے لیے بھلے نہ سوچے، بھائی کے لیے بھلے نہ سوچے، بیوی کے لیے نہ سوچے، لیکن اپنے لیڈر کے لیے سوچتا ہے۔ اپنے لیڈر کے لیے سوچنا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہم لوگ مسلمان ہیں، کسی اللہ کے مقرب بندے کے ساتھ ہم صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا سوچنا مثبت ہے، اور اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور جمہوریت کو دیکھیں جو ایک خالص دھوکہ ہے، اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے مسکین جن کو پیدا ہونے سے مرتے دم تک کچھ بھی سیاست سے نہیں ملا، 1 روپیہ دھیلا بھی نہیں ملا، وہ بھی اپنے لیڈر کے لیے مرتا چلا جاتا ہے، بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں علاج کے پیچھے۔ علاج میں اعصابی مریض کو سب سے پہلے اس کا پیٹ کھولو، اس کا رکی ہوئی رطوبات کو نکالو، لازمی بات ہے اس کو آپ عضلاتی جلب دو گے، اس کے بعد اس کے بال چھوٹے کر کے اس کو عضلاتی تیل کے ساتھ مالش کرو، اس کے بعد اس کو آپ کھانے کے لیے 2 نمبر ملین
یا 2 نمبر کی کوئی مقوی دوا جیسے اطریف الاسطوخدوس جو استاد صابر ملتانی والا نسخہ ہے وہ، جس کا باقاعدہ 2 نمبر مزاج عضلاتی اعصابی مزاج ہے، وہ دو تو وہ آہستہ آہستہ عضلات میں آنا شروع ہوگا اور آپ کا علاج کرنا ہے۔ جہاں تک عضلاتی مریض کا تعلق ہے کہ جو پاگل پن کا شکار ہے اور جو آتا ہے کہتا چلا جا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے گالیاں دی ہیں، میں نے برا بولا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ بولتا چلا جاتا ہے، اس مریض کو آپ ہمیشہ 6 نمبر کی دوا دیں گے، اعصابی غدی دوا دیں گے۔ آہستہ 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 اس کو کوشش کریں اس کو نیند اچھی آئے، روغن کدو اور روغن 4 مغز آپس میں ملا کے اس کے سر پہ رات کو خوب مالش کی جائے، ہلکا کپڑا باندھ کے اس کو سلایا جائے اور اس کو چلایا جائے، مالش کر کے اس کو بولو تھوڑا واک کرو تاکہ وہ تھوڑی تھکن محسوس کرے اور لیٹ جائے، سو جائے۔ اس طرح سے وہ آپ کو رسپانس دے گا اور آپ اس کا اچھا علاج کر سکتے ہیں۔ خودی عضلاتی تحریک میں آپ نے سب سے پہلے اس کو 1 نمبر مسائل دینا ہے، اعصابی عضلاتی مسائل۔ وہ مسائل جب آپ دیں گے تو اس کی خودی تحریک انتہائی تیزی سے ٹوٹے گی، جیسے ہی ٹوٹے گی تو وہ 6 نمبر کی طرف جائے گا، اور 6 نمبر کی طرف جائے گا، اس کے آہستہ آہستہ پھر وہ عضلاتی اعصابی میں آ جائے گا تو پرسکون۔ اس کی 4 نمبر کی تحریک، اس کا بلڈ پریشر، اس کا زور سے بولنا، گالیاں دینا، لڑنا بھڑنا خود بخود کم ہو جائے، وہ ایک فقیر آدمی بن جائے گا، بہترین آپ کے علاج کا کمال پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے علاج کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھی شفا دے دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔